السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میاں آپ کو بھی خیریت سے رکھے، بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں، اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ اور آج صبح میں ایک ولاگ دیکھ رہی تھی، وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی بات نہ کرو، لوگوں کی نہ کرو، اپنی کرو، اپنی نہ کرو لوگوں کی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو ستارہ یاسین کا آج پھر نیا چکر چلا ہوا ہے کہ وہ جو اعجاز شاہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غائط میری بیٹی ہے اور مجھے لینی ہے، اور وہ پتہ چلا ہے کہ کیس وغیرہ کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی لے کے رہوں گا، یہ میری بیٹی ہے، یہ ساجد کی بیٹی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے انہوں نے نا پہلے گند ایک بنایا تھا، اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن نہیں، کم از کم تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو ان کو نا وائی ٹی پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے گھروں کے معاملے ہیں، یہ اپنے گھروں میں ہی ختم کریں، لیکن ان کو پتہ ہے اس طرح ویوز ملیں گے، اس طرح ہمیں ڈالر ملیں گے۔ تو میں کہتی ہوں ایسے ڈالروں کا کوئی فائدہ نہیں، جو عزت اچھال کے اس بچی کی زندگی پہ کتنا برا اثر پڑے گا جب وہ بڑی ہوگی۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بتائیں، لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے بارے میں تو اس طرح کے افواہیں اور اس طرح کی باتیں بچپن میں ہوتی رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کو پیسہ پیارا ہے، اولاد نہیں پیاری ہے۔ حالانکہ میں کہتی ہوں کہ زندگی میں انسان کو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تھوڑا بہت کسی کا خیال کریں گے تو اللہ پاک ہمارا بھی خیال کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ بھی زندگی میں 100 دفعہ اچھا برا ٹائم آتا رہتا ہے، ہر انسان پہ آتا رہتا ہے، اور ہم زندگی میں بہت دفعہ گرتے ہیں، اور کئی بار گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، گرائے جاتے ہیں، خود نہیں گرتے، گرائے بھی جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو زندگی میں ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں اور ٹینشنیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ اگر ہم گزارا کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اس طرح کی باتیں میں تو ستارہ یاسین سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں وائی ٹی پہ نہ پھیلائیں۔ پہلے ان کا اور رولا تھا جی، وہ اصغر صاحب نے یہ کر دیا اور سلمہ نے یہ کر دیا، اور سنا ہے کہ وہ سارے بالکل ٹھیک ٹھاک آپس میں مل جل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور حد ہو گئی ہے میں کہتی ہوں۔ اور جب لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ہمیں گرایا بھی جاتا ہے، گرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، تو ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے جو میرے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ پہ پکا بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی تھوڑی سی حالات کہہ لیں شیئر کیے تھے، تو آج میں اس سے آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر میرے بیٹے نے اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس نے میٹرک کیا، پھر اس نے انٹر کیا، پھر اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ لیکن میری زندگی اتنی تنہائی کا شکار ہے، صرف میرا بچہ، اللہ اس کی لمبی زندگی کرے، اللہ اس کو بہت سارے رزق دے، اللہ اس کو اور کامیاب کرے، کامیابیاں دے، وہ میرا بہت خیال کرتا ہے۔ لیکن آپ یقین کرو کہ جو دکھ میرے اندر ہے نا، وہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی، بالکل نہیں بتا سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے 7 سال تک اپنے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارے والد نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت چھوٹا ہے، اور اگر میں اسے بتاؤں گی تو پتہ نہیں اس کے معصوم سے دل پہ کیا اثر ہوگا، پتہ نہیں وہ پریشان ہو جائے گا، وہ ٹینشن میں ہو جائے گا۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، اور میں نا ہر وقت اس کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اس کو نا
گاؤں جانے کا بڑا شوق تھا. تو ناصرہ اسکول میں پڑھتا تھا نا، تو ناصرہ اسکول میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلکہ ہر سال 7 جون کو پہلی چھٹی ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پہلے ہی نا بکنگ کرا لینی جانے کی، اپنی سیٹیں ٹکٹ لینے. 7 کو ہم ٹرین میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ہم وہاں پہنچتے تھے، یہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہم نے رہنا ہوتا تھا، ہم وہاں اپنے گھر میں رہتے تھے. میرا اپنا ماشاءاللہ وہاں پہ گھر ہے بہت اچھا. تو ایک دن نا یہ میری کزن ہے ایک، اور مطلب ایک میری خالہ کا بیٹا، ایک میری ماموں کی بیٹی، وہ بھی کوئی 12-14 سال اتنے ہی ہوں گے. تو وہ ان کے ساتھ کہیں قبرستان گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ابو کی قبر ہے. وہ بڑا پریشان ہوا، گھر آیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا بیٹا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہتا بس میرا دل نہیں چاہ رہا. بہرحال اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے ماموں نے یہ بتایا یا آنٹی نے یہ بتایا. بہرحال کچھ دن گزر گئے، ہم کراچی آ گئے. رمضان کا مہینہ تھا، میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی. تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ امی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ جواب دیں گی؟ تو میں نے کہا بالکل بیٹا آپ پوچھو، میں دوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اس کے چچا ہیں نا، وہ اس کو ڈیڈی کہتا تھا، اس لیے کہ اس کے بچے ڈیڈی کہتے تھے تو یہ بھی ڈیڈی کہتا تھا. اور میں منع اس لیے نہیں کرتی تھی کہ پھر اس کے دماغ میں کوئی اور خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں میرے والد نہیں ہیں یا اچھی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ امی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیڈی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی ہیں. کہتا ہے امی کے بھائی ماموں ہوتے ہیں، ڈیڈی نہیں ہوتے. تو میں ان کو ڈیڈی کیوں کہتا ہوں؟ اب میں سپارہ پڑھ رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کوئی جواب دیتی. آپ کو پتہ ہے نا وہ اندر کا دکھ بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اچھا میں سپارہ پڑھ لوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے کچھ لمبائی کر دیا. تو مجھے کہتا ہے کہ امی آج آپ سارا دن پڑھتی رہیں شام تک، لیکن جب آپ فارغ ہوں گی تو مجھے جواب دینا پڑے گا. اس نے مجھے نہیں بتایا نا کہ میں نے کیا سنا یا مجھے کسی نے کیا کہا. بہرحال اتنی دیر نا میری ساس میرے کمرے میں آتی ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تو میں نے ان سے کہا کہ امی جان ایسے کریں، آپ اس کو لے کے نا اپنے کمرے میں جائیں اور یہ کیا پوچھ رہا ہے اس کو جواب دیں. تو وہ دادی اماں اس کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کیوں بیٹا کیا بات ہے، کیوں مما کو تنگ کر رہے ہو؟ کہتا نہیں میں تنگ نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ڈیڈی کو میں ڈیڈی کہتا ہوں اور مما کہتی ہیں وہ میرے بھائی ہیں. پھر ان کی دادی نے بٹھا کے اس کو آرام سے سمجھایا پوری بات. پتہ نہیں کیسے سمجھائی، میں نہیں تھی پاس. خیر اس نے ان سے بات سنی اور خاموشی سے جو ہے نا باہر کھیلنے چلا گیا، واپس آیا. آج تک اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میری دادی نے مجھے کیا بتایا تھا یا انہوں نے مجھے کیا بتایا تھا اور مجھے کیا پتہ چلا، یا امی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. یعنی کہ اس موضوع پہ دوبارہ بات ہوئی نہیں، آج تک نہیں ہوئی. اس نے آج تک نہیں مجھ سے کوئی بات پوچھی. ہاں اب یہ ہے نا ماشاءاللہ بچوں والا ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اس کے. تو اتنا ضرور ہے کہ اب وہ یہ کرتا ہے کہ ہاں ظاہر ہے میرے والد نہیں ہیں نا، والد ہوتے تو شاید ایسے نہ ہوتا، کئی باتیں ایسے ہو جاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں بیٹا اللہ کی مرضی، جو اللہ کا حکم تھا. اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میری جان بھی حاضر ہے میرا بچہ تمہارے لیے. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو چھوٹی موٹی کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو میں اسے حوصلہ تسلی دیتی ہوں، بس صبر آ جاتا ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ زندگی صبر سے گزارو، زندگی ہمت سے گزارو، اور زندگی میں کوشش کرو کہ کوئی برا کام نہ کرو، کوئی غلط کام نہ کرو. کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھو، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. میں کہتی ہوں اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو بالکل بھی جو ہے نا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئیے؟
اور زندگی کو گزارنے کی ہمت ہونی چاہیے. ہمت. اگر آپ میں ہمت ہے نا، آپ میں حوصلہ ہے، تو آپ مشکل سے مشکل ٹائم کو بھی گزار دیں گے. گزر جائے گا، گزر جاتا ہے اللہ کے شکر سے اور صبر سے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہی بات ہے نا کہ پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آ جا ہم تجھے گزاریں گے. تو زندگی گزارنی تو بہت مشکل ہے. ہر بندہ مشکل گزار رہا ہے، کسی کی زندگی آسان نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو تنہا ہوتا ہے نا، بالکل اکیلا، بالکل تنہا، اس نے اپنے بچوں کے بھی پریشانیوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا دھیان کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے دکھ سکھ سمیٹنے ہوتے ہیں، اپنے دکھوں کو چھپانا ہوتا ہے. اور کسی کے آگے اپنا دکھ آپ کبھی شیئر نہ کرو. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر کرو گے نا تو تماشا بن جاؤ گے. تماشا. یہ میں ولاگ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا نا، اور اپنے بچوں کو بندہ اس طرح کی بات نہیں بتا سکتا، تو آپ بہن بھائیوں سے بات کر رہی ہوں، آپ تو سمجھتے ہوں گے میرے دکھ کو. اور کئی لوگ میرے جیسے دکھی ہیں دنیا میں. تو اللہ سب پہ اپنا کرم کرے، سب پہ رحم کرے. اور ستارہ یاسین کو بھی اللہ پاک ہمت دے اور توفیق دے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے. اس کے شوہر سے میں حیران ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے. اب آج وہ بیبو فرما رہی تھیں کہ ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے. ساجد نے کہا ہے کہ اعجاز شاہ سے کہ مجھ سے کچھ پیسہ لے لو اور اس بات کو یہیں ختم کر دو اور یہ بچی ہمارے پاس رہنے دو. اللہ میری توبہ استغفار ہے. جو چیز اسلام میں جائز ہی نہیں ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کچھ پتہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. انہوں نے تو ہر غلط کام سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم ہر غلط کام کر رہے ہیں صرف ویوز کے لیے، صرف پیسوں کے لیے. ویورز، میں ولاگ بناتی ہوں نا، بہت کم ویوز آتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میرا ولاگ دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں. اب جب اللہ کا حکم ہوگا، جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی، تو خود ہی چینل گرو کرے گا. اب میں کوئی غلط کام کر کے، جھوٹ بول کے، ایویں ایک کہانی اسکرپٹ لکھ کے اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں، آپ لوگ حیران ہو جاؤ، او ہو آج تو یہ ہو گیا. تو جھوٹ بول کے، جھوٹ تو نہیں نا بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے آگے گناہ گار ہو جائیں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو اور آپ کی کوئی، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سچ بولتے ہیں لیکن اگلا دیکھنے والا کہتا ہے جھوٹے ہو جی، تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم نہیں مانتے. وہ ایک الگ بات ہے، نہ مانے کوئی. اللہ تو مانتا ہے نا، اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اللہ پاک نے تو ہمیں پیدا کیا نا، اس سے تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو شروع سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ پاک، جب ہم اللہ پاک کے پاس جائیں تو سرخرو ہوں، وہاں ہمیں جھوٹا نہ ثابت کرے کوئی، وہاں ہم جھوٹے نہ ہوں، نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو. اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، اچھا سوچیں. دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنے اچھے اچھے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا ہماری سیاست، کرسیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں. اور زندگی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے. وہ ارشد شریف شہید جو ہیں، ان کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کی والدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی. میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیوں بندے ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرتے بھی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے والدین پہ، ان کے بچوں، اپنے بچوں کا سوچ لیا کرو نا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو تو ہمارے بچوں کیا کیا گزرے گی. تو آپ کبھی کوئی غلط کام نہ کریں، لیکن کوئی مانے تو جب نا. تو باتیں تو کرنے کے لیے بہت ساری ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.